ہمارے گاؤں میں رحمت علی نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ رحمت علی اپنی محنت، سادگی اور ایمانداری کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھا۔ وہ بچپن سے ہی کھیتوں میں کام کرتا آیا تھا۔ اس کے والد بھی کسان تھے اور انہوں نے ہمیشہ رحمت کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا، زمین پر محنت کرو، رزق حلال کماؤ اور ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رکھو۔ رحمت نے یہ نصیحت اپنے دل میں بسا لی تھی اور اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی جھوٹ، دھوکا یا فریب سے کام نہیں لیا۔ رحمت کے پاس زیادہ زمین نہیں تھی، 2-3 ایکڑ کھیت تھے جن پر وہ محنت کرتا۔ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ ہل لے کر کھیت کی طرف نکل جاتا اور شام ڈھلنے تک کام کرتا رہتا۔ گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا دھوپ، رحمت نے کبھی اپنی محنت میں کمی نہ آنے دی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ محنت سے بڑی کوئی دولت نہیں اور ایمانداری سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بعض اوقات فصل بیچتے ہوئے تول کم کر لیتے یا قیمت زیادہ مانگ لیتے، لیکن رحمت ایسا نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ صحیح تول کر گاہک کو دیتا اور جتنی قیمت بنتی تھی اتنی ہی وصول کرتا۔ اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دور دور سے اناج لینے آتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رحمت دھوکا نہیں دے گا۔ ایک سال گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے اور زیادہ تر کسانوں کی فصل برباد ہو گئی۔ کئی کسان پریشان تھے اور کچھ نے تو مجبور ہو کر اپنی زمین بھی بیچ دی۔ لیکن رحمت نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے دن رات محنت کی، کھیتوں کو کنویں کے پانی سے سیراب کیا اور جو تھوڑی بہت فصل ہوئی وہ اس پر قناعت کر کے شکر ادا کرتا رہا۔ اسی دوران ایک سوداگر گاؤں میں آیا۔ وہ کسانوں سے اناج خرید کر شہر میں بیچتا تھا۔ سوداگر نے دیکھا کہ رحمت کے پاس تھوڑی بہت اچھی فصل موجود ہے۔ اس نے لالچ دے کر کہا، رحمت، تم مجھے یہ ساری فصل بیچ دو، میں تمہیں زیادہ دام دوں گا۔ لیکن سوداگر کی شرط یہ تھی کہ رحمت باقی کسانوں کو اناج نہ بیچے اور صرف اسی کو دے۔ رحمت نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو گاؤں کے غریب لوگ اناج کہاں سے خریدیں گے؟ پھر اس نے صاف جواب دیا۔ سوداگر مایوس ہو کر چلا گیا، لیکن رحمت نے اپنا اناج گاؤں کے لوگوں میں بانٹ دیا۔ کچھ کو بیچ دیا، کچھ کو مفت دے دیا تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ رحمت کی اور بھی عزت کرنے لگے۔ سوداگر مایوس ہو کر چلا گیا، لیکن رحمت نے اپنا اناج گاؤں کے لوگوں میں بانٹ دیا۔ کچھ کو بیچ دیا، کچھ کو مفت دے دیا تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ رحمت کی اور بھی عزت کرنے لگے۔ رحمت کی ایمانداری اور خدمت گزاری کی خبر ایک دن شہر کے بڑے تاجر تک پہنچی۔ اس نے رحمت کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے سنا ہے تم بہت سچے اور ایماندار آدمی ہو۔ مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے۔ آؤ میرا کاروبار سنبھالو۔ رحمت نے پہلے تو انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی زمین سے محبت کرتا تھا، لیکن تاجر نے کہا، تم کھیتی بھی کرتے رہو اور میرا مال بھی بیچو۔ اس طرح تمہیں زیادہ کمانے کا موقع ملے گا اور دوسروں کی بھی مدد کر سکو گے۔ رحمت نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ اب وہ گاؤں کا نہ صرف ایک کسان تھا بلکہ ایک کامیاب تاجر بھی بن گیا۔ لیکن اس نے اپنی ایمانداری کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ وہ جتنا کماتا اس میں سے ضرور کچھ حصہ غریبوں کے لیے نکالتا۔ وقت گزرتا گیا اور رحمت کی شہرت بڑھتی گئی۔ اس کے کھیت سرسبز ہو گئے، کاروبار پھلنے پھولنے لگا اور گاؤں کے لوگ اسے اپنا رہنما ماننے لگے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رحمت کے دل میں کبھی غرور یا لالچ نہ آیا۔ وہ اب بھی اسی طرح سادہ کپڑے پہنتا، کھیتوں میں پسینہ بہاتا اور ہر چھوٹے بڑے کو عزت دیتا۔ ایک دن گاؤں کے بچے اس سے کہنے لگے، چاچا رحمت، آپ ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رحمت نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، خوشی دولت سے نہیں، ایمانداری اور قناعت سے آتی ہے۔ اگر تم سچائی اور محنت کو اپنا لو تو کبھی غمگین نہیں رہو گے۔ یہ سن کر بچے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ بھی رحمت کی طرح سچے اور محنتی انسان بنیں گے۔ یوں رحمت علی کی زندگی دوسروں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ وہ کسان تو تھا، لیکن اس کی ایمانداری نے اسے گاؤں کا سب سے بڑا سرمایہ دار بنا دیا۔ اس نے سب کو یہ سبق دیا کہ رزق ہمیشہ محنت اور سچائی سے کمانا چاہیے، کیونکہ حلال رزق میں ہی برکت ہے۔ آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو مزے مزے کی کہانیاں ملیں گی اور ساتھ میں لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔